اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا بالتفہیم والتفاہم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نورانی محفل میں شریک ہوئے۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ عظیم الصدیقی صاحب حفظہ اللہ اور ان کے ساتھی علماء کرام جو جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو منعقد کیا اور انوار علوم اہل بیت کی نورانیت نوجوانوں کے دلوں میں مجزن فرمائی اور علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، علوم وحی قرآن مجید کی تجوید ترتیل اور معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عزیز طلبہ کو بھی ان کے قلوب میں معجزن کیے اور ساتھ ہی آپ اہل محلہ بھی اس سے استفادہ کرتے رہے۔ تو ان کی کوششوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی قبلہ علامہ عظیم الصدیقی صاحب نے جو مدرسہ جامعۃ الحجت اجر اللہ فرجہ شریف، صلوات پڑھ لیجیے۔ اس علاقے میں اس کی بنیاد رکھی اور بہترین آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا، سنڈے کلاسز کا اہتمام کیا اور وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ رابطے میں رہے، عوام کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، اہل علاقہ کے ساتھ رابطے میں رہے اور الحمدللہ ابھی انہوں نے مجھے بتایا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ معارف اہل بیت کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز اور سنڈے کلاسز، درس اخلاق، درس عقائد، درس احکام، درس تفسیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مدرسے میں تشنگان علوم اہل بیت کو صرف اور نحو کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی ہے کہ پہلا گروپ ان کا اس سال امتحان کے لیے تیار ہے۔ تو پروردگار عالم رب اللہ صاحب کی توفیقات میں اور ان کے جتنے بھی علماء کرام آپ کے سامنے جو موجود ہیں، رفقاء کار، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں مزید علوم اہل بیت کی ترویج، قرآن مجید کی تعلیمات کی ترویج، وحی کی تعلیمات کی ترویج اور دین ناب اسلام جس کو ہم کے واقعاً حقیقی دین محمدی ہے، اس کی ترویج کی مزید ہم سب کو مل کر توفیق عطا فرمائے اور جتنے یہاں پہ اہل خیر مومنین ہیں، اہل خیر مومنین کو، ان علماء کرام کا، اس مدرسے کا، اس ادارے کا، قبلہ علامہ عظیم الصدیقی صاحب کا تعاون، وہ تعاون کئی طرح کا ہوتا ہے، دامیں، درہمیں، سخنیں، خود یہ بھی ایک تعاون ہے کہ مدرسے کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھنا۔ دیکھیں ہمارا سرمایہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم خرچ نہیں کر رہے، نہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ کبھی صدقات کی مد میں خرچ کرتے ہیں، کبھی عزاداری کے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی ہم رشتہ داروں کی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نان نف کے تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کی تعلیم پڑھتے ہیں اور آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں تو آیات الہی میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اے انسان، اے مالدار جو تو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، کاروباری سمجھتا ہے، کاشتکار سمجھتا ہے، ہم نے تمہارے رزق کے اندر فقراء اور مساکین کا رزق رکھ دیا ہے۔
اب تو نے اپنے واجبات ادا کر کے، تو نے اپنے صدقات ادا کر کے ان فقراء اور مساکین جن کا رزق اللہ فرما رہا ہے وہ تیری کمائی نہیں ہے بلکہ تیرے رزق کے اندر میں نے ان کا رزق رکھا ہوا ہے، تو اس کو تو واجب ادا کرتا جائے گا تو وہ رزق تیرے مال سے جدا ہو کر مستحقین تک پہنچتا جائے گا۔ یہ تو واجبات ہیں، لیکن ہمیں فقط واجبات ادا نہیں کرنے، بلکہ اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک خوبصورت مثال دوں، ہم مجالس سنتے ہیں، مجالس میں کئی سطوح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے سے لے کر بزرگ تک، پڑھے لکھے سے لے کر ان پڑھ تک، ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، ہر بندے کی فہم اور سوچ جدا جدا ہوتی ہے۔ میرے اس جملے کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ سب پڑھے لکھے افراد ہیں انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے۔ لہذا جب خطیب ممبر سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو سب یکساں اور ایک جہت سے نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو ذہین ہے وہ اور طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے، جو کند ذہن ہے وہ اور طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے، جو جوان ہوتا ہے اور طریقے سے سمجھتا ہے، جو بوڑھا ہوتا ہے اور طریقے سے سمجھتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اور طریقے سے سمجھتا ہے، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ اور طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو لہذا ان کی فہم میں، ان کی سوچ میں، ان کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگ داد دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے، اور خطیب بھی سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ میں نے مجلس پڑھی ہے، واہ واہ ہو گئی ہے، چہچہ ہو گئی ہے، اور نعرے لگ گئے ہیں، مصائب ہو گیا، فضائل ہو گیا، بہت اچھی مجلس ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو خطیب نے آپ کو درس دیا ہے، خطیب نے خطابت کی ہے، خطیب نے کوئی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے، خطیب نے کوئی اخلاقی نقطہ پیش کیا ہے، خطیب نے کوئی فقہی نقطہ پیش کیا ہے، وہ آپ کے پلے کتنا پڑا ہے؟ آپ کتنا سمجھے ہیں؟ آپ نے کتنا یاد کیا ہے؟ لاکھوں اور کروڑوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگلے سال محرم آنے تک جہاں پچھلے سال کھڑے ہوتے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم سفر طے نہیں کرتے ہیں۔ بزرگان بیٹھے ہیں، 50 سال سے مجالس سن رہے ہوں گے، 60 سال سے مجالس سن رہے ہوں گے، کتنے مسائل شرعی یاد کیے، کتنے نکات تفسیری یاد کیے، کتنے نکات اخلاقی یاد کیے، کتنے تاریخی واقعات یاد کیے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری ہماری، ہم جس کو کہتے ہیں عزاداری شہر کے حیات ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ میں کبھی میری اس بات سے یہ تاثر نہ لیجئے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ عزاداری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اپنے فوائد ہیں، معنوی فوائد ہیں، اس کے ترتیبات اثر ہیں، معاشرے پر اثر ہے، ہمارے جو مخلوط شیعہ سنی معاشرہ ہے اس کے اوپر اثر ہے، ہمارے مؤمنین کے اوپر اثر ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی افادیت ہمیں اس عزاداری سے حاصل کرنی چاہیے تھی ہم اسے حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں 10 بچے ہوتے ہیں، عمریں برابر ہوتی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا، 10 بچے ہوتے ہیں، عمریں برابر ہوتی ہیں، ایک استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے سال ایسے اگلے دن ایسے نہیں ہے کہ بس وہ پڑھا اور چلے گئے گھر میں، کسی نے یاد کیا کسی نے یاد نہیں کیا، کوئی جا کر سو گیا، کوئی بیدار رہا، کوئی کام میں لگ گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم عمر بچے اور جن کی فہم برابر ہے، جن کی تعلیم برابر ہے، جن کی سوچ برابر ہے، وہ ایک ہی کتاب لے کر استاد کے پاس آتے ہیں، استاد ان کو درس پڑھاتا ہے، ایک صفحے سے درس پڑھتے ہیں، ایک استاد کے پاس درس پڑھتے ہیں، ایک کتاب سے درس پڑھتے ہیں، اور ایک سمجھ کے ساتھ درس پڑھتے ہیں۔ ان کے فہم میں فرق نہیں ہے، ان کی عمر میں فرق نہیں ہے، ان کی سمجھ میں فرق، توجہ فرما رہے ہیں نا۔ اب کیا ہوا کہ ایک صفحہ جب پڑھا تو اگلے دن آ کر استاد کو وہ صفحہ سنانا ہے، یاد کر کے آنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگلے دن یعنی ایک 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا بچہ کتنے فرق میں آ گیا،
پہلا سفر یاد ہے، اب اگلے سفر پر چلا گیا. تو ہر روز اس بچے کی ترقی، ہر روز اس بچے کی فہم میں اضافہ، ہر روز ایک نیا مسئلہ، ہر روز ایک نیا واقعہ، اور ہر روز ایک نئی سوچ بچے کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیجیے. بلند تر 3 صلواتیں پڑھیے تاکہ علماء کرام جو تشریف لائے ہیں اپنی نشستوں تک پہنچ سکیں. بسم اللہ. نہیں، اب بلند تر صلوات اسے کہتے ہیں، بلند تر صلوات. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عزاداری پر جب ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم 50 سال کے نزدیک 60 سال کے افراد بزرگان بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، 70 75 80 سال کے بزرگان بھی موجود ہیں. وہ اپنی سابقہ 80 سالہ زندگی پر نظر دوڑائیں کہ کیا ہم نے خرچ کیا اور کیا وہاں سے ہم نے حاصل کیا. توجہ فرمائیے آپ نے، کتنا خرچ ہوا اور کیا ہم نے وہاں سے حاصل کیا. لیکن ایک چھوٹا سا مدرسہ جو قبلہ علامہ عظیم الصدیقی صاحب نے آپ کے محلے میں بنایا ہوا ہے، اس میں جس بچے کو آپ نے بھیجا ہے اس کی کوئی 100 سالہ عمر نہیں ہے، 50 سال عمر نہیں ہے. آپ اپنے 10 سے 12 سال کے بچے پر نظر کریں کہ پچھلے سال کیا تھا اور اس سال کیا ہے. کتنے بچے یہاں سے قرآن پڑھ کر گئے ہیں، کتنے بچے علوم اہل بیت حاصل کر کے گئے ہیں، کتنے بچے یہاں سے. تو لہذا حق بنتا ہے ہمارا جس جگہ سے ہمیں آؤٹ پٹ مل رہی ہو، اگر ہم سمجھتے ہیں تو. پہلی بات تو ہے کہ ہماری اپنی سوچ، جو ہم مومنین ہیں، ہماری اپنی سوچ کیا ہے، ہماری اپنی فکر کیا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ان کے اندر علم اہل بیت راسخ ہو جائے اور وہ علوم اہل بیت کے بہترین محافظ بن جائیں، مروج علوم اہل بیت بن جائیں؟ اگر ہماری یہ سوچ ہے تو پھر ہمیں ایسے اداروں کی پشت پناہی کرنی چاہیے، ایسے اداروں کے پیچھے ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے کہ جو مدارس ہمیں نتیجہ دے رہے ہیں، جو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. اگر صلوات پڑھ لیجیے. ہمارے بزرگ ہمارے بزرگ عالم دین اسلام حجت الاسلام والمسلمین علامہ اختر حسین نسیم صاحب ہمارے اس حال میں تشریف لائے. ہم نے منتقل کیا تھا کہ رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ مومنین سے گزارش ہے کہ بلند آواز میں 3 صلواتیں پڑھ لیں تاکہ قبلہ اپنی نشست تک پہنچ سکیں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اجازت ہے قبلہ. تو ہم گزارش کر رہے تھے کہ یہ فرق ہوتا ہے دینی ادارے میں اور عمومی مجالس میں، کہ دینی ادارہ، دینی مدرسہ آپ کے بچے کے اندر جتنی وہ، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اس بلڈنگ میں جتنا بہتر سے بہتر مٹیریل ڈالتے ہیں اتنا وہ پختہ ہوتی ہے. وہ لحظے بے لحظے، لمحے بے لمحے آپ کے بچے کی اندرونی حالت، اس کے معارف میں، اس کی تعلیمات میں لحظے بے لحظے فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک عالم سے مربوط ہے اور منبع علم سے علم حاصل کر رہا ہے. وہ کٹا ہوا نہیں ہے منبع علم سے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم جو اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، مثلا
دکان پہ بیٹھے ہیں یا کاشتکاری کر رہے ہیں یا گورنمنٹ ملازمت کر رہے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم اپنے بچے کو جس بھی ادارے میں بھیجتے ہیں تو ہماری توقع کیا ہوتی ہے کہ بچہ ہر روز نیا سبق لے گا، نیا سبق یاد کرے گا. تو اس بچے جب آپ کاروبار سے واپس آتے ہیں، بچے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر اس نے نیا سبق یاد کیا ہے تو بچے کے اندرون باطن میں بھی اس کی تاثیر موجود ہوگی اور اس کے اعضاء و جوارح اور اس کے افعال ظاہری سے بھی اس کی تاثیر برآمد ہوگی. اگر آپ کا بچہ علم دین پڑھ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ سال گزشتہ مثلا حدیثی قصہ نہیں پڑھ سکتا تھا، مدرسے سے ارتباط کی وجہ سے اب حدیثی قصہ پڑھ سکتا ہے. پچھلے سال قرآن مجید کے قاعدہ پڑھتا تھا، اب ممکن ہے کہ 3-4 پارے پڑھ چکا ہو. اگر پچھلے سال آپ کا بچہ مسائل شریف بہت کم جانتا تھا، اب بہت سے مسائل شریف سے آگاہ ہو چکا ہے. تو اگر بچہ پہلے گزشتہ سال معارف اہل بیت نہیں جانتا تھا، اب بہت سے معارف اہل بیت سے وہ بھر چکا ہے، اس کے اندر معارف اہل بیت پر ہو چکے ہیں. تو لہذا لحظے بے لحظے اس بچے کے اندر تبدیلی واقع ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم مدارس کی پشت پناہی کریں، مدارس کا تعاون کریں، اور مدارس اصل مشکل کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ مومنین مدارس کو اس سوچ سے اور اس فکر سے بے نیاز کر دیں کہ مولانا صاحب آپ کا کام چندہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، آپ کا کام بلڈنگیں بنانا نہیں ہے، آپ کا کام زمین خرید کرنا نہیں ہے. زمین خرید کر کے ہم دیں گے، بلڈنگ کی رقم ہم دیں گے، آپ کے بچوں کے راشن کا خرچہ ہم دیں گے، خود آپ کے بچوں کا نان و نفقہ اور ضروریات زندگی ہم پوری کریں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو قوم کے بچے دے رہے ہیں، آپ اگلے سال ہمیں یہ نتیجہ دیں کہ بچے اس سال اس کتاب کو پڑھیں تو اگلے سال اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، امتحان پاس کرنے کے بعد بچے ہماری اگلی کلاس میں چلے جائیں. یہی ہماری کامیابی ہے. تو یہ اس جہان کی بھی کامیابی ہے اور اخروی بھی کامیابی بھی ہے. میں آخری بات کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. بزرگ عالم دین موجود ہیں اور نوجوان علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں. میری طرف اس جملے کی طرف کا توجہ کرنی ہے. آپ پانی کو چینی میں گھولتے ہیں. مثال دے کر میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. شربت بنانا چاہتے ہیں آپ، پانی میں چینی کو گھول دیتے ہیں. اب جب پانی میں چینی گھل گئی تو چینی ابھی اگر آپ اس کو ہاتھ سے اکٹھا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں. چینی کو پانی سے نکالنا چاہیں تو پانی سے نکال نہیں سکتے ہیں. چینی خود، شکر خود، گڑ خود ختم ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، ظاہر میں وہ نابود ہو گیا ہے، اس کا کچھ نہیں بچا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن اپنے حیات کو ختم کرتے ہوئے پانی میں اپنی مٹھاس چھوڑ گیا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے، پانی میں اپنی مٹھاس چھوڑ گیا ہے. ابھی آپ جو ایک بات علماء کرام سے، لیکن پہلے آپ سے، آپ خیرین، مومنین، معاونین، آپ لوگ کبھی آ کر 100 روپے دیتے ہیں مدرسے میں، کبھی 1000 دیتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ دیتے ہیں. وہ آپ کا 1000، وہ آپ کا 100، وہ آپ کا 10,000 وہ کہاں جاتا ہے؟ طالب علم کھاتا ہے، طالب علم کے بدن کا حصہ بنتا ہے، طالب علم کا گوشت پوست بنتا ہے، طالب علم کا خون بنتا ہے، طالب علم کی حیات کا حصہ بن جاتا ہے. اگر آپ زندہ رہیں پھر بھی، لیکن اگر آپ کی جان آفرین کو پیش ہو جائے پھر بھی، آپ نے جو پیسہ دیا ہے، اگر 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایک طالب علم ممبر پر بول رہا ہوگا
تو اس مٹھاس میں آپ کے اس پیسے کا حصہ شامل ہوگا. وہ طالب علم ممبر پر بیٹھ کر معارف اہل بیت بیان کر رہا ہوگا, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا, مسائل فقہی بیان کر رہا ہوگا. آپ رہیں اس دنیا میں یا نہ رہیں, آپ کے پیسے کی تاثیر جیسے چینی کی مٹھاس پانی میں رہ گئی تھی, ایسے ہی آپ کے پیسے کی تاثیر اور حلال کے پیسے کی تاثیر اس طالب علم میں باقی رہے گی. اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. اور پھر چینی نے کیا کیا؟ جب تک شربت تھا چینی کی مٹھاس تھی, لیکن آپ کا پیسے کا اثر اس دنیا میں بھی ظاہر ہوگا. جب آپ یہاں سے جائیں گے آخرت میں ہم تقسیم اعمال کے قائل ہیں, عقائد امامیہ میں سے ہے, وہاں مجسم شکل میں قرآن بھی کہہ رہا ہے, اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں, آپ کا ہر عمل آپ کو آپ کے سامنے نظر آئے گا. اگر 100 روپیہ دیا مدرسے میں 100 کو بل جہان میں پاؤ گے, اگر 1000 کو دیا 1000 کو پاؤ گے, اگر 1,00,000 کو دیا 1,00,000 کو پاؤ گے. جس انداز میں تم نے مدرسے کا تعاون کیا اسی انداز میں آخرت میں وہ تیرا پیسہ تیرے انتظار میں ہوگا. تو ادھر جائے گا اللہ کی نعمت کی شکل میں وہ تجھے ملے گا. اور ایسے ہی میں نے گزارش کی تھی کہ علماء کرام سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ اگر ایک طالب علم کی پرورش کرتے ہیں, ایک مومن کے دل کو منور کرتے ہیں, مومن کو معارف اہل بیت بتاتے ہیں, طالب علم کی تربیت کرتے ہیں, تو طالب علم کی زندگی میں, طالب علم کی حیات میں تیری گفتار کی تاثیر بھی رہتی ہے, تیرے کردار کی تاثیر بھی رہتی ہے. جتنا کردار ہم اچھا طالب علم کے اندر پیش کریں گے اتنا اچھا طالب علم ہمارا ہوگا, اور جتنی اچھی تاثیر عوام میں پیش کریں گے. کل معلوم نہیں ہم اس معاشرے میں رہیں یا نہ رہیں, لیکن اہل بیت نے بھی بتایا ہے, قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عالم کبھی مرتا نہیں ہے, عالم کبھی مرتا نہیں ہے. عالم کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے. عالم اپنے شاگردوں کے ذریعے زندہ رہتا ہے, عالم اپنی کتابوں کے ذریعے زندہ رہتا ہے, عالم ان علوم کے ذریعے زندہ رہتا ہے جو علوم اور معارف اس نے پھیلائے ہوتے ہیں. عالم اپنے مدارس کے ذریعے زندہ رہتا ہے. تو لہذا جو آپ کے پیسے کی تاثیر ہے اس سے کہیں زیادہ ایک عالم کی تاثیر ہے. ایک عالم معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سید علی خامنئی کس قدر تاثیر تھی ایک طالب علم کے اندر, جو مدرسے خان اور مدرسے حجتیہ کا طالب علم تھا. کس قدر تاثیر تھی کہ مدرسے سے اٹھے, نہ کالج گئے نہ یونیورسٹی گئے اور نہ مغربی علوم پڑھے, فقط اور فقط علوم اہل بیت میں معتزم رہے, علوم اہل بیت میں معتزم رہے, علوم اہل بیت حاصل کیے. ایسی تاثیر اس حسینی شیعیت نے معاشرے میں برپا کی کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ شیعیت تشیع کیا ہوتا ہے, لوگ جانتے نہیں تھے کہ عالم دین کیا ہوتا ہے. شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جہاں جہاں تک حیات انسانی باقی تھی, رہبر کے شہید کے ساتھ شہادت کے ساتھ پوری کی پوری انسانیت بیدار ہو گئی. یہ تاثیر ہے ایک عالم دین کی جو صحیح طریقے سے مکتب اہل بیت کا طالب علم ہوتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مکتب اہل بیت کا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم صحیح طریقے سے معارف اہل بیت, صحیح طریقے سے تعلیمات قرآن اور صحیح طریقے سے سنت اہل بیت اور کردار اہل بیت معاشرے میں بتا سکیں. السلام علیکم.